بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سوال ہے کہ رمضان میں اگر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے باوجود انسان گناہ کی طرف کیوں جاتا ہے، انسان کیوں گناہ کرتا ہے؟ تو مشہور حدیث ہم نے سن رکھی ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنات جو ہم کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اے خیر کے چاہنے والوں آگے بڑھو، اور اے شر کے چاہنے والوں، شر کے طلبگاروں پیچھے ہٹو۔ اور اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یہ ہر رات کو ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے کئی دفعہ پڑھی اور سنی، لیکن اس کے صحیح مفہوم تک شاید ہم نہیں پہنچے۔ اگر واقعتاً شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور انسان کو اس کے وسوسوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے تو پھر انسان کو معصیت اور نافرمانی پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء اور محدثین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا کیوں ہے۔ انسان جو ہے وہ اس کو گناہ کی دعوت دینے والی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، شیطانی وسوسے، یعنی شیطان جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو نافرمانی میں مبتلا کر دے، اس لیے وہ انسانوں کے دلوں میں مختلف وسوسے پیدا کرتا ہے، اور ان وسوسوں کو جب انسان قبول کر لیتا ہے تو وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے اور گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ خود انسان کا نفس ہے، جسے قرآن مجید میں نفس امارہ کہا گیا۔ یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ خود انسان کی ذات کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہی انسانوں کو گناہ کی طرف راغب بھی کرتا ہے، اور اس کو قابو کرنے میں اچھی خاصی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو علماء جو ہیں وہ پہلی توجیہ پیش کرتے ہیں کہ رمضان میں شیطان کو حقیقت میں قید کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے، جس کی حقیقت کا تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اور انسان کے رمضان کے مہینے میں جو گناہ کرتا ہے، یعنی انسان جو گناہ کرتا ہے وہ نفسانی خواہش کی بنیاد پر کرتا ہے، یعنی خارجی طور پہ جو شیطان کے اثرات انسان کے اوپر ہونے تھے وہ رمضان میں نہیں ہوتے، تو اب انسان کا نفس ہی جو ہے اور اس کی نفسانی خواہشات اس کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ دوسری توجیہ جو ہمارے علماء پیش کرتے ہیں وہ ہے کہ شیطان کے قید کیے جانے سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ شیطانی وسوسے مسلمانوں پر اثر انداز نہیں ہوتے، کیونکہ مسلمان لگاتار جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور دیگر عبادات میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان کے ورد لانے اور بہکانے کی قوت جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے اور مسلمان پر اس کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور جو لوگ عبادت نہیں کرتے ان پر شیطانی وسوسے جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تیسری توجیہ جو پیش کی جاتی ہے وہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک تمام شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا، بلکہ جو سرکش شیطان ہے ان کو قید کیا جاتا ہے، اور عام شیطان بدستور انسانوں کو ورگلاتے ہیں۔ چوتھی توجیہ جو ہے اس میں ہمارے بعض علماء کا خیال ہے کہ 11 مہینے چونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اس کو اس کے اندر جو ہے نا وہ وسوسے پیدا کرتا ہے اور اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ انسانوں کے اندر اتنی زیادہ راسخ اور مضبوط ہو جاتی ہے
کہ شیطان کو اگر ایک ماہ یعنی رمضان کے مہینے میں قید کر بھی دیا جائے تو اس کے جو ڈالے ہوئے اثرات ہوتے ہیں وہ ان کے نتیجے میں انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اور اگر باہر سے یعنی خارجی طور پہ جو ہے وہ اگر اس کے اوپر شیطان کا اثر نہیں بھی ہوتا پھر بھی انسان برائی کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتا ہے۔ جب انسان بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، اور جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر شیاطین آ جاتے ہیں، یعنی جو اصل چیز ہے وہ انسان کے اندر ہی اس کا نفس جو ہے وہ اس کا دشمن ہے۔